السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 105 سے 115 تک کا سبق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کی، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے، بما اراک اللہ، اس کے ساتھ جو آپ کو اللہ نے سکھایا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیں اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا، ولا تجادل عن الذین، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون انفسہم، خیانت کرتے ہیں اپنے پاس سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب من کان خوانا اثیما، نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو ہے خائن گنہگار، یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جبکہ وہ مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، اس چیز کا کہ نہیں وہ راضی ہوتا اس بات سے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم، کہ جو تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل، ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی عمل کرے برا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما، اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ، فانما یکسب علی نفسہ، تو بلا شبہ وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو شخص کرتا ہے کوئی خطا، او اثما، یا کوئی گناہ، ثم یرمی، پھر وہ الزام لگاتا ہے، بھی اس کا، بریئا، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اپنے ذمے لے لیا، بہتانا و اسم مبینہ، بہتان اور گناہ ظاہر، ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ، تو یقین ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ آپ کو وہ بہکائیں، وما یضلون، اور نہیں وہ بہکاتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ ہی کو، وما یضرونک، اور نہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور اس نے آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، وہ جو نہیں تھے آپ جانتے،
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا. لا خیر فی کثیر، نہیں ہے کوئی بھلائی اکثر میں، من نجواہم ان کی سرگوشیوں سے، الا مگر من امر بصدقۃ جو شخص حکم دے صدقے کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا صلح کرانے کا درمیان لوگوں کے. ومن یفعل ذلک، اور جو شخص کرے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص کرے یہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ہم اسے دیں گے اجر بہت بڑا. ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما بعد اس کے کہ تبین لہ الہدی واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین سوائے مومنوں کے راستے کے، نولہ ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بری ہے پھرنے کی جگہ. یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ترجمہ کر لیا. اب آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ النساء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. اللہ تعالیٰ ان آیات میں تقریباً آیت نمبر 104 سے اور 113 تک کا جو شان نزول بیان کرتے ہیں مفسرین کرام، وہ اس میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی. جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ان سب نے کہا زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے. بنی ظفر اور بنی ابیرق جو تھے یعنی طعمہ یا بشیر وغیرہ جو تھے، یہ بہت ہوشیار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو. اللہ نے منع فرما دیا. اس آیت سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح کے انسان ہوتے ہیں ویسے ایک انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے آپ بھی غلط فہمی میں پڑ سکتے تھے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ فوراً آپ صورتحال سے آپ پر واضح ہو جاتی. وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو ساری باتوں کے جاننے والے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. عالم الغیب صرف اور صرف میجر آپ کا رب اللہ ہی ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ اپنے نبی کو تنبیہ فرما دیتے ہیں اور فوراً ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا اے نبی، ایسا کرنا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو. یعنی اللہ نے کیا فرمایا
جو خیانت کرنے والے یعنی وہی بنی ابیرق جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی میٹھی زبان سے چکنی چپڑی باتوں سے یہودی کو چور برابر کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ فرمایا اے نبی آپ ایسا نہ کیجیے، خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنیے، ان کا ساتھ نہ دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا گیا یعنی بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے لگے تھے اس پر اللہ سے مغفرت مانگیے، مغفرت طلب کیجیے۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے اس کی حمایت اور وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر واقعے کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ بات پتہ نہیں، پوری تحقیق نہیں جانتے حق پر کون ہے حق پر کون نہیں ہے اور حمایت اور وکالت کرنا شروع کر دیں۔ پہلے واقعے کو جانیں، پہلے سمجھیں کہ اصل بات کیا ہے، حق پر کون ہے، کس کی حمایت لینی چاہیے، کس کو اس برائی سے روکنا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کسی کی حمایت یا وکالت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، حالانکہ وہ صاحب حق نہ ہو، تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، خبردار میں ایک انسان ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ یعنی کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ قصور کسی کا ہو، ڈالا کسی پر جا رہا ہو، غلط کوئی کرے بھرے کوئی، اس بات سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ پھر جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف غور کریں کہ آیا ہمیں حمایت کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، کسی کے حق میں ہم غلط فیصلہ نہ دے دیں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کر بیٹھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، تم خفیہ مشورے کرتے ہو، تم دھوکے بازیاں کرتے ہو، دغا بازیاں کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ اللہ سے یہ باتیں چھپی رہیں گی؟ اللہ نہیں جانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں راتوں کو رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں چھپ کر بھی تم اگر کوئی خفیہ مشورے کرو گے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے، جو بھی کر لیں وہ بند قلعوں میں کر لیں، وہ چھپ کر لیں، بند کمروں میں کر لیں، خفیہ طور پر کر لیں، کہ اللہ کو نہیں پتہ چلے گا، کہ کسی مسلمان کو نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم سب سے چھپ جاؤ لیکن اپنی کوئی بات تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہارے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کی دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ اللہ کہتے ہیں جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوگا تو کون اللہ کی گرفت سے اسے بچا سکے گا؟ یعنی آج تو تم حمایتی بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، آج سے تم خیانت کر بیٹھتے ہو، آج سے تم وکیل بن جاتے ہو۔ جب اللہ کی گرفت میں آؤ گے، جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی، جب اللہ تم سے حساب لیں گے، مواخذہ لیں گے، وہ وقت یاد کرو پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ فرمایا
پھر جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بخشنے والے ہیں۔ گناہ کر لے انسان، کوئی برائی کر لے، کوئی غلط کام کر لے، اس طرح کر کے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی برا کرتا ہے۔ اب اگر اس نے کچھ غلط کر لیا، اپنی جان پر ظلم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، کوئی بد کرداری کر لی، کوئی ایسا فعل کر لیا کہ وہ گناہوں میں کسی ملوث ہو گیا، پھر اللہ سے استغفار کرے، یعنی جب گناہ ہو جائے تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جائے، اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے اللہ سے مدد مانگ لے، اپنے اللہ سے بخشش طلب کر لے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یعنی اللہ انسان کے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم کوئی بھی گناہ کر لو، جان بوجھ کر اگر تم سے ہو جائے، اگر غلطی سے ہو جائے، تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تمہیں ضرور بخش دیں گے۔ کوئی بھی گناہ انسان سے ہو جائے، یہ نہیں سمجھنا میری معافی نہیں ہوگی، مجھے کون بچائے گا، اب تو میری کوئی معافی نہیں، اب تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اب تو میرا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے اللہ سے بخشش طلب کر لو۔ جیسا کہ ان آیات میں ہم اس چور کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں جس نے زرہ چرائی تھی، چونکہ یہ آیات ان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن مفسرین کرام کہتے ہیں یہ عام ہے حکم، کوئی بھی اس طرح نہ کرے کہ قصور کسی کا ہو اور کسی اور کے نام کر دے۔ وہ ایک حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی عرب کے قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے اسے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے اس کالے لونڈی پر تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس سے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ وہ کمر بند ہے جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے ہو، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی وہ اس طرح کے الفاظ ضرور کہا کرتی تھی یا اشعار ضرور پڑھا کرتی تھی کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی تھی۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایک آیت آتی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کما کر ساتھ لے کر گیا ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب میدان محشر سجا ہوگا، کوئی تمہارا پیارا، کوئی تمہارا دوست، تمہارا چاہنے والا، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرے پیارے کا یہ گناہ میرے سر ڈال دیجیے اور اس کو نجات دے دیجیے، کوئی نہیں کہے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سلیم سلیم کی پکار ہو رہی ہوگی، مجھے سلامت رکھ لیجیے، مجھے بچا لیجیے اللہ۔ ہر انسان یہ چاہ رہا ہوگا، تو کوئی کسی کا وبال نہیں اٹھائے گا۔
کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یہ تو میرا بہت جگری دوست تھا، میرا بیسٹ فرینڈ تھا، میں کیوں اس کو اس عذاب میں مبتلا ہونے دوں، اللہ اس کو بخش دیجیے. نہیں، یہ ہوگا اللہ مجھے بخش دیجیے، اللہ میرا خاتمہ جو ہے یہ کر دیجیے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں جس نے جو گناہ کیا ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو شخص خطا یا گناہ کا کام تو خود کرے پھر اسے بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد لیا. اب فرمایا گیا جو کسی دوسرے گناہ تو خود کرے اس کا الزام کسی دوسرے پر لگائے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ صریح بہتان ہے، صریح گناہ ہے، اس کا بار اس کے اوپر ہوگا. کیونکہ اس نے اس طرح دو جرم کیے. کس طرح کہ ایک تو خود گناہ کا کام کیا، وہ گناہ ہو گیا، اور دوسرا گناہ اس سے بڑا یہ کہ اس گناہ کو کسی بے قصور کے سر تھوپ کر اسے مجرم بنا دینے کی کوشش کرنی. یعنی کرے کوئی بھرے کوئی، کر خود رہے ہیں اور نام کسی دوسرے کا لگا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ صریح گناہ ہے، یہ صریح بہتان ہے جو تم باندھ رہے ہو، یہ غلط بات ہے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بھگا دیں، حالانکہ وہ آپ ہی کو بھگا رہے ہیں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. اب آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص فضل و رحمت تھی کہ اس نے اصل صورتحال سے بذریعہ وحی اپنی نبی کو اطلاع دے دی، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور رستے جو عام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ اور ان کے کردار کو مجروح بنا سکتے تھے. ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گیا جو شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے. ان تدبیروں سے وہ فی الواقع اس چیز کا حقدار بن گیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہوتا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو، اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یعنی ایسا کرنے سے سختی سے منع فرما دیا گیا. بعض مفسرین اس آیت سے یہ مراد بھی لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی کے وہ فضائل عطا کی گئے جو اللہ کے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی شامل حال نہ ہوتی کہ آپ کو وہ فضائل عطا کیے گئے جو دوسرے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے. اللہ کے نبی نے خود ان الفاظ میں بتایا. بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث آتی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ایک یہ کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے. تیسرے یہ کہ اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں تھے. چوتھے یہ کہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن ملی، اور 5ویں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ میں تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ فضل اور خاص رحمت تھی جو یہ فضائل آپ کو عطا کیے گئے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اس طرح سے آتا ہے، تقریباً اس میں کہا گیا سیدنا ابو ہریرہ کی وہ حدیث آتی ہے، اس کو فرمایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے. مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں. نمبر 2 یعنی دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی ہے.
یعنی دشمن کافی مسافت پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ وہ رعب سے خوفزدہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے، مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ چوتھے، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائی گئی۔ پانچویں، میں تمام لوگوں یعنی جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹا یہ کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی پر یہ اللہ کی طرف سے فضائل اور رحمتیں تھیں۔ آگے فرمایا، ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو سچا کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ فرمایا گیا، ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، یعنی جو منافق لوگ ہوتے ہیں، جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، خفیہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ بری باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، بری باتیں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، ان میں خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھلائی کی صاف ستھری اور سچی بات ہوتی ہے اس کو تو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں، مثلا کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے کے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی ایک اچھا کام ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورے بھی کیے جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ فرمایا گیا، لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں سے تو کسی بات کا مشورہ نہیں کرتے، اور وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچے۔ اور جو شخص اگر کسی اچھے کام کے لیے خفیہ مشورے کر رہا ہے تو یہ تو نیکی کا کام ہوگا۔ لہذا لوگوں میں وہ لوگ کہ جو اصلاح کرتے ہیں، یعنی دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، ان کے بیچ جو غلط فہمی ہے اس کو دور فرما رہے ہیں۔ یہاں تک مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لوگوں میں اصلاح کے لیے اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دینا جھوٹ نہیں ہوگا، یعنی اگر دو لوگ لڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان نا اتفاقیاں ہیں، تو صلح کروانے والا ان کو آپس میں ملوانے کے لیے کوئی اچھی بات کہتا ہے تو فرمایا گیا وہ جھوٹ نہ ہوگی، یعنی اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ ان میں صلح ہو جائے، وہ ایک ہو جائیں، تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بتائیے اللہ کے نبی۔ تو آپ نے فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والے یعنی برباد کرنے والا کام ہے۔ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل عمل کس کو قرار دیا گیا؟ دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا۔ لیکن آج افسوس کہ صلح کروانا تو دور کی بات، ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں جہاں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی ناچاقی چل رہی ہے، کوئی غلط جو ہے وہ تعلقات قائم ہو رہے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، بغض و عناد ہو رہا ہے، تو ہم ان کو ملانے کے بجائے ان میں مزید فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، فساد ڈالنا دین کو برباد کرنے والے کا کام ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا کام ہے جو دین میں بہت زیادہ خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جوڑو، ملاؤ، صلح کرواؤ، یہ بہت اچھا عمل ہے، اگرچہ تمہیں اس کے لیے خفیہ مشورے کرنے پڑے، اپنی طرف سے کوئی اچھی بات بنانی پڑے تو بھی کر لو، لیکن لوگوں میں جو لڑے ہوئے ان کو ملاؤ، ان میں صلح کرواؤ، ان کو ایک کرو، نہ کہ ان میں فساد برپا کرو۔ لیکن آج افسوس ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی کہ ہم جوڑنے کے بجائے لوگوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں مزید جو وہ خرابیاں ان کے دل خراب کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کے منہ پر ہوتے ہیں اس کے بنے ہوتے ہیں۔ ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کو کی طرف منسوخ کر دے
یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت آتی ہے. لہٰذا ہمیں صلح کرانے کی کوشش کرنی ہے، بھلے کام کی کوشش کرنی ہے. فرمایا کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو ستیہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. لہٰذا قرآن و حدیث اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں صلح کرانا بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب میاں بیوی میں تعلقات برے ہو رہے ہوتے ہیں، خراب ہو رہے ہوتے ہیں، تو شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ بچے جب ظاہر سی بات ہے جب طلاق ہوتی ہے، جب خلا لیا جاتا ہے، تو بچوں کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے. جس طرح سے ایک نسل، ایک پورا خاندان تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان بہت زیادہ فساد پیدا کروانا چاہتا ہے، بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اچھے لوگوں کی علامت صلح کرانا ہوتا ہے، اور جو صلح کرواتے ہیں وہ جان لیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے. اب فرمایا گیا کہ جو راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے. فرمایا گیا اس آیت کا تعلق بھی، اس آیت کا جو خطاب ہے وہ اسی منافق سے ہے جس نے چوری کی تھی جب اللہ کے نبی نے وحی الہی کی بنا پر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ بے گناہ یہودی کے حق میں دے دیا. تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا اور وہ مدینے سے نکل کر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا، کھلا مخالفت پر اتر آیا. لیکن اس کا حکم اور یہ خطاب فرمایا گیا سب لوگوں کے لیے شامل ہے کہ جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور یہ حکم تا قیامت رہے گا. چونکہ اس آیت میں اس چوری کا تذکرہ چلا جا رہا ہے، تو اگرچہ یہ آیت اس سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے صحابہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لے تو وہ گمراہ ہو جائے گا. جو جس قدر مخالفت پہ اتر جائے گا وہ اس قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ذہنی اور عملی مخالفت اس انسان کو جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گی. اب اس مخالفت گمراہی کی کئی صورتیں، کئی پہلو ہوتے ہیں. یا تو شرک عقائد و اعمال اپنا لے گا، یا سنت کو چھوڑ کر بدعات میں ملوث ہو جائے گا، یا سنت رسول کو حجت ہی نہ سمجھے گا، یا کوئی نیا نبی بھی تسلیم کر لے گا، یا اس کے عقائد بہت خراب ہو جائیں گے. غرض یہ کہ کسی بھی طرح سے وہ مخالفت پر اتر آئے گا جب، تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر جانے لگ جائے گا. صحیح طریقہ کار انسان جب اپنائے گا جب وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے زندگی کو اپنائے گا. اسی میں انسان کی خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اگر اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چلا گیا تو اپنے لیے وہ سمجھ لیجیے جہنم کا گھڑا تیار کر رہا ہے، کیونکہ اس راہ پر چل کر جو وہ عمل کرے گا وہ اس کو اس راستے پر لے جائیں گے جہاں پر جہنم کا راستہ جاتا ہے. تو اگر جنت کا راستہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے کس کے طریقے کو اپنانا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو آپ کے طریقہ کار پر اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے. فرمایا مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کرو اس نے خود کر لیا ہے. یعنی جب وہ خود برائی کے راستے کو اپنانا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ برائی کی راہیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں. اگر وہ سیدھی راہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سیدھی راہیں ہموار کر دی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر وہ اس راہ پر اپنا رخ موڑے گا جو گمراہی کی راہ ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں. پھر وہ کہاں جھونک دیا جاتا ہے؟ وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے.
مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں پر جو مومنوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، جو دین اسلام کے اولین پیروکار اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں عمل سے یہ کر کے دکھایا کہ واقعی وہ تھے جو اللہ کے نبی کے طریقے کو صحیح طور پر فالو کرنے والے تھے، جو اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے تھے، اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے تھے۔ فرمایا گیا جو غلط راستے کو اپنا لے گا، گمراہی کے راستے کو، تو سمجھ لیجیے وہ دوزخ کا راستہ اپنا رہا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طور پر قرآن مجید پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو ہدایت کا راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس راہ کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ آیا ہدایت کس چیز میں ہے۔ اللہ ہم تمام کو گمراہی کے راستوں سے بچا لے اور صراط مستقیم پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں آئندہ کلاس میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔